اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ کلاس 7 کی اردو ہے اور اس کا چیپٹر ہے بادشاہ کی خواہش، اور بڑی زبردست یہ سٹوری ہے کمپلیٹ۔ ایک بادشاہ کی خواہش کے اوپر ہے کہ اس کی خواہش کیا تھی بادشاہ کی، وہ کس سے ملنا چاہتے تھے اور آخری میں کیا ہوا تھا۔ تو یہ اگر آپ لوگ اس کی ڈیٹیلنگ اور بریفنگ چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں آپ لوگوں کے لیے ایک الگ سے ویڈیو ریڈی کر دوں گی۔ تب تک چلتے ہیں اس کی نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف۔ اس کی نیکسٹ ایکسرسائز ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ بادشاہ کی خواہش کیا تھی؟ پہلے وزیر نے موچی کو آگ میں پھینکنے کی تجویز کیوں دی؟ دوسرے وزیر نے موچی کو چمڑے کے تھیلے میں سی دینے کا مشورہ کیوں دیا؟ چوتھے وزیر نے بادشاہ کو کیا مشورہ دیا؟ بزرگ نے سارا ماجرا سننے کے بعد بادشاہ سے کیا کہا؟ پہلے سوال کا جواب ہے کہ بادشاہ کی کیا خواہش تھی؟ بادشاہ کی خواہش تھی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے۔ پہلے وزیر نے موچی کو آگ میں پھینکنے کا مشورہ کیوں دیا؟ پہلا وزیر ایک کمہار کا بیٹا تھا۔ کس کا بیٹا تھا؟ پہلا وزیر ایک کمہار کا بیٹا تھا، اس لیے اس نے موچی کو آگ میں پھینکنے کا مشورہ دیا۔ دوسرے وزیر نے موچی کو چمڑے کے تھیلے میں سی دینے کا مشورہ کیوں دیا؟ دوسرے وزیر نے چمڑے کے تھیلے میں سی دینے کا مشورہ دیا کیونکہ وہ ایک موچی کا بیٹا تھا۔ پہلے نے اس لیے دیا کہ وہ کمہار کا بیٹا تھا اور دوسرے نے اس لیے دیا کہ وہ موچی کا بیٹا تھا۔ چوتھے وزیر نے بادشاہ کو کیا مشورہ دیا؟ چوتھے وزیر نے وزیر نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ موچی کو چھوڑ دیں۔ بزرگ نے سارا ماجرا سننے کے بعد بادشاہ سے کیا کہا؟ بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ ہر بندہ اپنے عمل کی طرف جاتا ہے، آپ کے تمام وزراء نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی ہے اس کی ایکسرسائز۔ سبق کے مطابق صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ بادشاہ کا اعلان سننے کے بعد بہت سے لوگ محل کی طرف دوڑے چلے آئے۔ صحیح۔ موچی نے کہا 14ویں رات کو آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کراؤں گا۔ صحیح۔ بوڑھا موچی 6 ماہ بادشاہ کا مہمان رہا۔ غلط۔ تیر مار کر چھلنی کرنے کا مشورہ دوسرے وزیر کا تھا۔ غلط۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت انعام میں دے دی۔ درست، مطلب صحیح ہے۔ دیے ہوئے پیراگراف نیچے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ السلام کی آپ بیتی ہے اور یہ جو ہے وہ اس کے سوالات ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نماز پڑھنے کہاں گئے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نماز پڑھنے جامع مسجد میں گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو لنگڑا آدمی دیکھ کر کیوں شرمندگی محسوس ہوئی؟ ان کو اس لیے شرمندگی محسوس ہوئی کیونکہ ان کے پاس پیر میں پہننے کو جوتا نہیں تھا، اور جب انہوں نے لنگڑے شخص کو دھوپ میں ننگے پاؤں کوفے کی مسجد میں جاتا دیکھا تو انہیں اس حالت پہ بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس حکایت کو پڑھ کر آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ اس پہ اخذ نتیجہ یہ کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا نتیجہ ہے اس کا؟ کہ ہر حال میں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ پیج پر ہے کہ کہانی سبق بادشاہ کی خواہش کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے۔ یہ خواہش زیادہ ہوئی تو بادشاہ نے محل میں اعلان کروا دیا کہ جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوائے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی سب لوگ محل کی طرف دوڑے چلے آئے اور سب ہی نے دعویٰ کیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملوائیں گے، لیکن سب ہی ناکام ہوئے۔ اسی محل میں ایک موچی رہتا تھا، اس نے بھی جب یہ اعلان سنا تو بولا بھوکے مرنے سے اچھا کچھ کھا کے مر جائے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا میں آپ کی ملاقات اگلے مہینے کی 14ویں رات کو کرواؤں گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے شاہی مہمان کی طرح اپنے محل میں رکھ لیا۔
اگلے مہینے کی 14ویں رات آئی تو موچی بادشاہ کو کھلے میدان میں لے گیا۔ بڑی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی حضرت خضر علیہ السلام نہ آئے تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس موچی کو گرفتار کر لو اور صبح میرے دربار میں پیش کرو۔ صبح ہوتے ہی موچی کو دربار لے جایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزراء سے پوچھا کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ وزراء سے پوچھنے کے بعد ایک بزرگ نورانی چہرے والے دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ سے پوچھا کہ اس موچی کی کیا غلطی ہے۔ بادشاہ نے سارا ماجرا بتایا۔ بزرگ کھانا کھانے کی بولا کہ کھانے کی بھی کوئی غلطی ہے، اس کو معاف کیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بزرگ بولا میں ہی خضر علیہ السلام ہوں، اور غائب ہو گئے۔ بادشاہ کی خواہش پوری ہو گئی اور وہ وعدے کے مطابق موچی کو آدھی سلطنت مل گئی۔ یہ اس کا خلاصہ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پیج پر ہے، اسی پیج پر ہے نیکسٹ ایکسرسائز کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی پر 250 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھیے۔ کہانی کے اجزاء کیا ہیں؟ آغاز مطلب اس کا انیشیل، عروج اور اس کا اختتام۔ مطلب کہانی لکھنے کے لیے ہمیں اس کی ایک انیشیٹو رائٹنگ چاہیے ہوتی ہے، اسٹوری۔ دین مڈ میں ہم جو ہے وہ کہانی کا واقعہ لکھتے ہیں اور آخر میں اختتام میں ہم اس کی اینڈنگ کرتے ہیں۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتا قصائی کی دکان کے پاس کھڑا تھا۔ اس کو وہاں سے ایک گوشت کا ٹکڑا ملا۔ وہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو مجھے ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا چاہیے جہاں پہ کوئی نہ آتا جاتا ہو۔ وہ چلتے چلتے بہت دور آ گیا۔ وہ ایک ندی کے پل سے گزر رہا تھا کہ اسے پانی میں اپنا عکس یعنی اپنا سایہ نظر آیا اور اس نے دیکھا کہ دوسرے کتے کے منہ میں بھی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ وہ کتا بڑا لالچی تھا۔ اس نے سوچا کہ میں پانی میں چھلانگ مار کر اس سے بھی ٹکڑا چھین لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ پانی میں چھلانگ مارتا ہے اور پانی میں ڈوب جاتا ہے اور اپنا گوشت کا ٹکڑا بھی پانی میں ڈوب کر بہہ گیا۔ تو مطلب کہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کتا وہ لالچ نہ کرتا تو ایٹ لیسٹ اس کے منہ میں جو ٹکڑا تھا جو وہ لے کر آیا تھا ایک قصاب کی دکان سے، اور اس نے سوچا تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر ایسی جگہ پر کھائے گا جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا اس کو نہ دیکھ پائے، اسی لالچ میں وہ دور آ گیا۔ اور جب اس نے ندی میں اپنا ہی عکس دیکھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کتے کا گوشت کا ٹکڑا بھی میں اپنے منہ میں لے لوں۔ چنانچہ اس نے چھلانگ لگائی اور وہ ڈوب کے بہہ گیا اس میں۔ تو آج کی ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔